نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تحفے، ہدیے، صدقات، خیرات میں دیتا ہے۔ اللہ پروردگار کے دیے تحفے، ہدیے جو ہمیں صدقات و خیرات میں ملتے ہیں، ان کی مثال ہی کوئی نہیں دے سکتا، اتنے اونچے ہیں وہ۔ جب بندہ ان اونچی نعمتوں کا شکریہ بجا لاتا ہے تو یہ اس کی دین اسلام میں انتہائی شکر گزاری ہوتی ہے۔ اور جب بندہ ان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، ایک طرف تو یہ گونگا شیطان ہوتا ہے اور دوسری طرف یہی کفر گزاری ہے۔ عبدیت، عبودیت کی حقیقت میں جب اللہ اپنے بندے کی شان ذکر بلند کرتا ہے تو یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت عظیمہ دی ہوتی ہے، تو اللہ پروردگار کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے۔ یہ وہ گونگا شیطان ہے کہ جسے دین اسلام انتہائی ناپسند کرتا ہے، اور اس کی مثال بڑی عجیب ہے۔ اگر کوئی اسے جان جائے، یقیناً اگر وہ متعلم ہے تو اس کی اصلاحی تعلیم میں ایسی اصلاح ہو جاتی ہے کہ مرتا مر جاتا ہے، کبھی وہ گونگا شیطان ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ظاہری گونگا شیطان وہ ہے جس کے سامنے حق سچ بیان ہو، وہ سارا کچھ دیکھے، گواہی چھپا جائے، یا گواہی تو نہ چھپائے لیکن جس طرح کسی نے غلط کام کیا ہے اسی طرح وہ غلط کام کرتا ہو۔ اس نے کسی کی گواہی چھپائی ہے، جب یہ غلط کام کرتا ہے کوئی اسے دیکھتا اور گواہی دیتا ہے۔ گونگا شیطان وہ ہے جس نے فاتبعونی، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع میں یحببکم اللہ، کوئی محبت کرنے والا نہیں پایا۔ اسے کیا پتا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدیہ تحفہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نیکی کرتا ہے، تو ہدیہ تحفہ کا جواب ہدیہ تحفہ اور نیکی کرنے والے کے ساتھ نیکی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ماں باپ ہمیں فطرت اور حکم دیتے ہیں، یہ ماں باپ کس نے دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اللہ کا بندہ ہمیں تعلیم اور علم دیتا ہے، یہ اللہ کا بندہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تعلیم اور علم میں ہمیں جب اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ پروردگار ہمیں محبت
اور محبت کرنے والا خود اللہ پاک ہمیں اپنا آپ دیتا ہے۔ یہ سارے جو کچھ اللہ پروردگار نے ہمیں بخشے ہیں، یہ صدقہ خیرات ہے کہ جب کوئی کسی کو صدقہ خیرات دیتا ہے تو وہ اجرت نہیں ہوتی کہ کسی نے کوئی مشقت، محنت، مزدوری، نوکری وغیرہ کی ہوتی ہے، اس کے بدلے میں اسے صدقہ زکوٰۃ دے دیا جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اجرت میں صدقہ زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ صدقہ زکوٰۃ صرف اسی کو دیا جا سکتا ہے جو اس کا مستحق ہے۔ یہ اجرت مزدوری میں نہیں ہوتا، یہ اللہ پروردگار کے حکم اور تعلیم میں ہوتا ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جو صدقہ زکوٰۃ میں اللہ پاک سے ماں باپ لیتا ہے اور ماں باپ سے حکم کے حصول میں وہ اللہ کا بندہ پا جاتا ہے، ورنہ یہ باتیں صرف باتیں ہی ہیں۔ وہ گونگا شیطان ہوتا ہے، اسے پتہ کچھ نہیں ہوتا۔ مرتا ہے تو اگر وہ گونگا شیطان ہی رہتا ہے تو مرتا ہے تو گونگا شیطان ہی مرتا ہے، کوئی نئی چیز تو نہیں ہو گئی۔ آج وہ اپنی دیکھی بات، سنی بات، گواہی کسی کے حق میں چھپاتا ہے، اور کل کوئی اس کے خلاف گواہی دیتا ہے تو بس اس نے اتنا ہی کہنا ہوتا ہے، یہ وہ ہے جس نے دیکھا تھا، جس نے سنا تھا، جس نے کیا تھا، لیکن اس نے جھوٹ بولا، بس اتنا ہی کہنا۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ فلانے نے میرے خلاف جو گواہی دی ہے یہ جھوٹی گواہی دی ہے، جیسی وہ یہ کہتا ہے جس نے جھوٹی گواہی دی ہوتی ہے، اندر ہی اندر وہ جانتا ہے کہ میں نے جھوٹی گواہی دی ہے۔ اب کس کو جا کر بتایا جائے گا؟ قاضی صاحب اس نے جھوٹی گواہی دی تھی۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا، یہ گونگے شیطان جو ہوں گے، جب ان کے خلاف عذاب بولیں گے تو کس کو بتانے کی ضرورت ہے؟ قاضی صاحب کون ہوگا وہاں کہ اس کو جا کر بتایا جائے کہ حضور اس نے میرے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے؟ اور جس نے جھوٹی گواہی دی ہوگی اسے جب بتایا جائے گا کہ میں تیری آنکھ ہوں، میں تیرا کان ہوں، میں تیری زبان ہوں، تو نے مجھ پر جو کچھ کیا تھا جھوٹ کیا تھا، جھوٹی گواہی دی تھی، آنکھ میں تیری تھی اور جھوٹ تو میرے بارے میں تو نہیں بول رہا تھا، لیکن دیکھ مجھ سے رہا تھا، سن مجھ سے رہا تھا، بول مجھ سے رہا تھا، میں تو تجھے جانتی ہوں کہ تو نے کیا کیا تھا، تو نے جھوٹ بولا تھا۔ جس نے جھوٹ بولا اس کو پتہ نہیں ہو گیا کہ میں نے جھوٹ بولا؟ کیا ضرورت اس کو بتانے کی رہی؟ گونگا شیطان وہ ہوتا ہے جسے کوئی صدقے خیرات میں ہدیہ ملا ہوتا ہے اور وہ ہدیے کا انکار کرتا ہے، کفر گزاری کرتا ہے، شکر ادا نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدًا شکورا، میں اللہ پروردگار کا پھر شکر ادا نہ کروں جس نے مجھے یہ رحمتیں فرمائیں، مجھے اپنا بندہ بنایا۔ تین چیزیں ہیں کہ جب تک کوئی ان تین چیزوں میں اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتا، اسے کیا پتہ اس نے اپنی جان پر کتنا بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ اور یہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا جب اپنے خلاف گواہی سنے گا تو مانے بغیر اس لیے گزارا نہیں ہوگا کہ نہ بھی مانے تو اسے پتہ ہے کہ میں نے یہ کیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو صدقے خیرات میں فطرت اور حکم دیتا ہے تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی اس کے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی بسم اللہ ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ختم تو اتنے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ مراقبے دیتے بہ جو پروگرام سنیا کرو، آ جایا کرو، یہ کام ہے تو اجازت ہے۔
صدقے خیرات میں جب اللہ پہلی بڑی نعمت دیتا ہے، اگر کسی نے وہ لی ہوتی ہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بھی ہوتا ہے اور شکر گزاری کرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ بڑے لوگ آتے ہیں، ہم بھی بڑے لوگوں میں شامل ہیں۔ ظاہری مطلب پتہ کیا ہے؟ ہم بھی بڑے لوگوں میں شامل ہیں۔ ایک بڑا وہ ہے کہ کثرت میں بڑے آتے ہیں، ایک بڑا وہ جو گریٹ، بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ دیکھا، ایک ہی بات ہے لیکن ایک ہی بات میں سارا کچھ ہوتا ہے۔ چابی ایک ہی ہوتی ہے ماسٹر کی، سارے تالے کھول دیتی ہے۔ حکم ایک ہی اللہ کا ہے، جو یہ مان گیا اس نے سارے حکم مان لیے۔ شیطان سارے حکم مانتا رہا اور جب ایک حکم کا انکار کر دیا تو فوراً یہ کہہ دیا گیا با واستکبر وکان من الکافرین۔ جب کسی اللہ کے بندے کو سننا تو دیکھنا وہ کیا کہے گا۔ وہ یہ کہے گا تو نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ سنانے والا، سننے والا کہے گا، دیکھنے والا، دکھانے والا کہے گا یہ اللہ والا ہے، وہ اللہ والا ہی ہے۔ لیکن تو اللہ والا ہوتا تو سارے اللہ کے حکم مانتا۔ ایک حکم شیطان نے چھوڑا، ایسے ہوا کہ وہ سارے کا سارا کیا دھرا اللہ پروردگار نے اس کے منہ پر مار دیا، قبول ہی نہیں کیا۔ کیا اس نے کیا؟ سارا کچھ کیا یا کچھ بھی نہیں کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے ماں باپ کی حکم دولی نہ کرو، اللہ کے بندے کی حکومت دولی نہ کرو، نبی رسول علیہ السلام کی حکومت دولی نہ کرو، اللہ پروردگار کی حکومت دولی نہ کرو، کہ اللہ پروردگار کے حکم میں اللہ اپنی نعمتیں دیتا ہے، ہدیے تحفے دیتا ہے۔ کوئی اگر اس بات کو نہیں جانتا تو اس نے کفر گزاری کی ہے، ناشکری کی ہے۔ بس صرف بات اتنی ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے، لیتا اللہ پروردگار کی نعمت ہے اور انکار جب کرتا ہے تو اللہ پروردگار کی نعمت کے خلاف گواہی دیتا ہے، گونگا شیطان ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ اسی پتے کے لیے اللہ یہ پتے دیتا ہے۔ پہلا پتہ جب اللہ دیتا ہے تو صدقے خیرات میں جو دیتا ہے ہمیں، وہ ماں اور باپ دیتا ہے۔ یہ ماں باپ ہیں جن کے ملنے سے کسی کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے، ورنہ اسے کیا پتہ یہ ملا ہے کہ نہیں ملا۔ پہلے گونگا شیطان ہے، پھر گونگا شیطان بن کے رہنا چاہتا ہے کہ ناشکری پر ناشکری کرتا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے پتہ لگوانے کے لیے اللہ پہلے کیا دیتا ہے؟ ماں اور باپ دیتا ہے کہ اب اسے پتہ ہو جائے۔ یہ پتہ ہو جانے کے بعد اسے پتہ ملتا ہے کہ مجھے اللہ نے وجود اور حکم دیا ہے، وجود اور حکم دیا ہے۔ وجود میں کیا ہے؟ فطرت ہے۔ حکم میں کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جسے وجود ہی نہیں ملا وہ عبادت کیا کرے گا؟ آنکھ ملی ہے تو آنکھ عبادت کرے گی نا، کان ملا ہے تو کان عبادت کرے گا نا۔ یہ سارا کچھ اگر کسی کو ملا ہے تو شیطان نہیں ہوگا، اللہ کا بندہ رحمان کو ماننے والا ہوگا، گونگا شیطان نہیں ہوگا، اپنے خلاف گواہی دینے والا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو وجود ہی حاصل نہیں ہے تو حکم کس کے لیے آیا ہے؟ حکم تو آیا ہی اعضاء کے لیے، وجود کے لیے ہے۔ اب اللہ پہلے اسے کیا دیتا ہے؟ ماں باپ دیتا ہے کہ اسے پتہ ہو جائے۔ پھر اللہ پروردگار اپنا بندہ دیتا ہے، اسے تعلیم اور علم کا پتہ ہو جائے کہ پتہ تعلیم اور علم کا تو اللہ کا بندہ دیتا ہے، لگاتا ہے۔ اللہ کا بندہ ملا ہے تو تعلیم اور علم کا پتہ ہوا ہے، اور جو ان دو پتوں کو نہیں رکھتا اسے کیسے پتہ ہو سکتا ہے کہ فطرت کیا ہے اور حکم اللہ کا کیا ہے، تعلیم کیا ہے اور علم کیا ہے، محبت کیا ہے اور محبت کرنے والا محب جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ سارے پتے فتابیونی کے اندر یہی بتائے گئے ہیں، ورنہ کسی کو کیا پتہ صدقہ زکوٰۃ کس کو دیا جاتا ہے؟ صدقہ زکوٰۃ اس کو دیا جاتا ہے جو کر کچھ نہیں سکتا، اور جو خود صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے اسے تو کوئی صدقہ زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ وہ صدقہ زکوٰۃ کب لیتا ہے؟ کوئی اسے دے کر دکھائے کیسے وہ دے گا؟
وہ تو آگے خود صدقہ زکوٰۃ دے رہا ہے. یہ صدقہ زکوٰۃ لینے والا ہے جو اللہ، نبی، رسول، اللہ کے بندے اور ماں باپ سے لیتا ہے. یہ 3 صدقہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، ان سے لیتا ہے اور آگے صدقہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جاتا ہے. صدقہ زکوٰۃ آگے دینے کے قابل ہو جاتا ہے. اس نے لیا جن سے ہے وہ بے مثال ہے، کوئی دے نہیں سکتا وہ صدقہ زکوٰۃ میں. اور جب یہ آگے دیتا ہے یہ بھی بے مثال ہے. جیسے ماں باپ، اللہ کے بندے اور محب اللہ کے علاوہ یہ صدقہ زکوٰۃ کوئی دے نہیں سکتا. جب یہ دینے کے قابل ہو جاتا ہے تو یہ بھی بے مثال ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی دینے کے بھی قابل نہیں ہوتا. پہلا صدقہ زکوٰۃ جو اللہ دیتا ہے پتہ ہو گیا نا، ماں باپ سے پتہ ہوتا ہے وجود اور حکم. پھر اللہ تعالیٰ اپنا بندہ، پھر بندے سے پتہ ہوتا ہے تعلیم اور علم. پھر جب تعلیم اور علم ہوتا ہے پھر پتہ ہوتا ہے محب، یحببکم اللہ کے محبوب کون ہے. اللہ محبت کرنے والا. کیا کرتا ہے؟ محبت. اب محبت کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ محبت ہے. اور جو ان باتوں کو نہیں جانتا اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صدقہ زکوٰۃ دینے والا کون ہے. پہلا صدقہ زکوٰۃ خیرات دینے والا اللہ پروردگار ہے. جب وہ صدقہ زکوٰۃ خیرات دیتا ہے تو یہ دنیا کا مال نہیں ہوتا، یہ حقیقی مال ہوتا ہے، یہ بے مثال مال ہوتا ہے، یہ ایسا مال ہوتا ہے، یہ ایسا ہدیہ تحفہ ہوتا ہے جسے اللہ اپنی نعمت کہتا ہے. کوئی نصیب والا ہے جو اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاتا ہے. شکر بجا لانے والا وہ جسے پتہ ہو گیا ہے. پتہ کس چیز کا ہوا ہے؟ کہ پتہ اسے وجود اور حکم کا ہوا ہے، پتہ اسے تعلیم اور معلم کا ہوا ہے، پتہ اسے محب اور محبت کا ہوا ہے. یہ پتہ جاننے والے ہیں کہ جن کو پتہ ہو گیا ہے تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہو گئے. یہ بھی آگے صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اولاد ہو جاتی ہے. یہ صدقہ خیرات میں تعلیم اور علم کرتے ہیں تو اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے. یہ بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں تو یہ بھی محبت کرنے والے، اور آگے ان کی وہ محبت ہو جاتی ہے. یہ بھی تو باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کے علاوہ اگر ہم نے کچھ کیا ہوا ہے تو اللہ جانتا ہے. ہم نے وہ عمل جو کیا ہے، عمل کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بڑے ہمارے پاس آئے ہیں اور ہم بھی بڑوں میں ہیں، تو جب بڑے ہمارے پاس آئے ہیں تو وہ کثرت ہوتی ہے، اور جب ہم بڑے بن جاتے ہیں تو بڑا تو اللہ تعالیٰ اللہ کا بندہ ہے، ہم تو بڑے نہیں ہیں. تعلیم نہیں رہ گئی، محبت نہیں رہ گئی. صدقہ زکوٰۃ ہم نے مال کو جانا ہے، لیکن نہیں. اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی ماں باپ اپنی اولاد نیک چھوڑ جاتی ہے تو یہ صدقہ ہے جاری ہے. یہ نہیں کوئی جانتا کہ ماں باپ سے اولاد نیک جو ہے صدقہ جاریہ ہے، اللہ کے بندے سے تعلیم اور علم صدقہ جاریہ ہے، اللہ سے محبت اور محب اللہ خود ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. تو اللہ تو صدقہ زکوٰۃ میں ہمیں جو خیرات دیتا ہے وہ تو بڑی اونچی نعمتیں اس کی ہیں. یہ کوئی دینے کے قابل نہیں ہے. جیسے ماں باپ صدقے خیرات میں اولاد کو وجود اور حکم دیتے ہیں، کیا کوئی یہ دینے کے قابل ہے؟ اللہ کا بندہ جو دیتا ہے کوئی دینے کے قابل ہے؟ اللہ جو دیتا ہے کوئی دینے کے قابل ہے؟ اس لیے قابل نہیں ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہوا ہے سارا. لیسا کمثلہ شیء، اس کی طرح کون سی بات ہے؟ بڑے چند لوگ ہیں، بڑے آتے ہیں کہتے ہیں سائیں جی ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے. ہم بھی کہتے ہیں ہمیں بھی آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن محبت جو محب ملا ہے، محبت کرتا ہے، محبت بھی وہ ہے، اور محبت جو کرتا محب ہے، محب بھی وہ ہے. میں اور آپ کدھر ہیں؟ نہ آپ ہے نہ میں ہوں. اسی طرح معلم جو تعلیم کرتا ہے وہ ہے، اور جو معلم تعلیم علم دے رہا ہے وہ ہے. تعلیم میں جب معلم ہے، علم میں جب معلم ہے تو معلم ہے، نہ تعلیم ہے نہ علم ہے. یہ تو نظر ہی نہیں آتے. یحببکم اللہ جب کوئی فتح بیونی میں
اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے تو دیکھا اس نے کیا پایا ہے. وہ تو کوئی لیتا نہیں آگے. ہر جمعے کو ہم یہ کہتے ہیں دیکھو میری بات سنو، صدقہ خیرات میں اللہ پروردگار ہمیں اپنی نعمتیں بانٹ رہا ہے. جدھر گیا نعمتیں بانٹتا گیا. قلمدان بھی اس کے ساتھ گیا، نعمتیں بانٹ رہا ہے. لیکن مجھے بتائیے کوئی نصیب والا ہے جو محبت میں یہاں آ جاتا ہے؟ ورنہ اپنے مطلب کے لیے ہر کوئی آیا ہے. کیوں بھائی؟ جو بھی دنیا میں آیا ہے اگر وہ پیاسا رہ جائے تب دنیا سے چلا جاتا ہے، بھوکا رہ جائے دنیا سے چلا جاتا ہے. وہ کس کے لیے دنیا میں آیا؟ اپنے مطلب کے لیے آیا، کھانے پینے کے لیے آیا. یہ تو جانور بھی آئے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. لیکن جب کوئی وجود پاتا ہے اور اللہ کا حکم پاتا ہے تو یہ ہے جس نے فطرت پائی ہے. اور اگر کوئی فطرت پاتا ہے وجود نہیں پاتا تو عبادت کے قابل نہیں ہے. اور اگر حکم نہیں پاتا تو عبادت کس کی ہے؟ حکم ماننے کی تو عبادت ہے، عبادت نہیں پاتا. اپنے مطلب کے لیے ہم آئے ہیں. یہ تو جانور اپنے مطلب کے لیے ہوتا ہے. ہمارا مطلب تو تب حل ہوتا ہے جب ہم دوسرے کا مطلب حل کرتے ہیں. ہمارا تو مطلب تب حل ہوتا ہے کہ جب دوسرے کو صدقہ خیرات دیتے ہیں. اور اگر خود ہی صدقہ خیرات لینے کے قابل ہیں تو دوسرے کو تو صدقہ دے ہی نہیں سکتے، خیرات دے ہی نہیں سکتے. پاگل ہو گئے. دیکھیے آج کل یہی ہمارا حال ہو گیا ہے. جب امی ابا جی انتقال کر جاتے ہیں تو صدقے خیرات میں کھانا مسکینوں اور فقیروں کو کھلاتے ہیں. یہ اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ثواب تو پہنچ گیا. لیکن جو اللہ پروردگار نے ہدیہ تحفہ کا نظام چلایا ہے کہ اس نے تجھے ہدیے تحفے میں وجود دیا، ہدیے تحفے میں حکم دیا. اللہ کے بندے نے ہدیے تحفے میں تجھے تعلیم دی، تحفے میں تجھے علم دیا، تحفے میں تجھے اللہ پروردگار نے اپنا بندہ دیا، اللہ پروردگار نے تحفے میں اپنی محبت دی، اور اللہ پروردگار نے تحفے میں تجھے محب اپنا آپ دیا. یہ کدھر گیا سارا؟ ورفعنا لک ذکرک کدھر گیا؟ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا یہ کدھر گئی؟ اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت کدھر گئی؟ صدقے زکوٰۃ میں تو نے مسکینوں اور فقیروں کو کھانا کھلایا ہے، اس کا ثواب اسے پہنچا ہے. یہ ثواب پہنچا ہے. ہدیہ تحفہ اللہ کو پہنچتا ہے. ہدیہ تحفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے. ہدیہ تحفہ ماں باپ نے دیا تھا، تو بھی انہیں ہدیہ تحفہ دیتا کہ ہدیے کا جواب ہدیہ ہی ہے، نیکی کا جواب نیکی ہی ہے. کہ اللہ پروردگار نے ہمیں بھی یہ بتایا تھا کہ نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ میں تجھے اللہ پروردگار کے بندے نے، ماں باپ نے، اللہ نے کیا دیا تھا؟ عبادت دی تھی. کیا دیا تھا؟ ماں باپ دیے تھے. حکم دیا تھا کہ ادھر میرے لیے تو احسان بجا لانا، ادھر اپنے ماں باپ کا بھی احسان بجا لانا. کیا تو کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا؟ کیا تو کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا؟ کیا وہ دنیا سے چلے گئے تو بھی دنیا سے چلا گیا تھا؟ تو زندہ تھا نا، تو کچھ کرنے کے قابل تھا نا. جب کوئی کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے وہ صدقہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، وہ صدقہ زکوٰۃ دے سکتا ہے. اب تو ماں باپ کا صدقہ زکوٰۃ تھا، تو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ تھا، تو نیکی کرتا، تو ماں باپ کے ذکر کو بلند کرتا. کیا ذکر تھا؟ کہ جدھر تو میری عبادت کرے ادھر اپنے ماں باپ کا احسان بجا لانا. تو ان کا احسان بجا لاتا، ان کا تو ذکر خیر کرتا کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ یہ بھلے کیے ہیں. تیری زبان ان بھلوں کا اقرار کر رہی ہوتی اور تیری آنکھ اس سچائی کے اظہار میں دیکھ رہی ہوتی. تیرا کان سن رہا ہوتا، تیری زبان بول رہی ہوتی. تو سرتا پاؤں لے کر نیکی بنا ہوتا جو تیرے ماں باپ نے تجھے فطرت میں اللہ کا حکم پہنچایا تھا. تو وہ فطرت سلیم کے اندر وہ سارا کچھ کرتا. یہ تھا ماں باپ کے لیے صدقہ
جاریہ ہو جانا۔ تو اپنے آپ کو بھول گیا ہے، اپنا کمائی کا مال جو تو نے کمایا ہے اس کو پتہ نہیں کتنا اونچا جانا ہے، وہ لا کر مسکینوں اور فقیروں کا پیٹ بھرتا ہے۔ یہ تو کھانا کھلایا ہے نا، تو جو نماز پڑھنی تھی وہ کدھر گئی؟ کہ اے جہنمی، جہنم میں آنے والے، جہنم میں کیوں پہنچا ہے؟ کہ میں کھانا نہیں کھلاتا تھا اور نماز ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ اگر تو اس بات کو جانتا تو مقیم الصلاۃ، میں نماز جب قائم کرتا تو والی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک آنے والے مومنین کو بھی ہدیہ تحفہ تو بھیجتا جو اللہ قبول فرماتا۔ اس نے صرف ایک بات کو جانا ہے کہ میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ تو مسکین ہے، تو غریب ہے، تو مفلس ہے، اگر تجھے اللہ اور اس کا رسول غنی کر دیتا، قسم خدا کی، ظاہری تو ان کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن حقیقت رحمت محبت میں وہ عطا اتنی بڑی کرتا تھا کہ اپنا اللہ دے دیتا تھا۔ اللہ پروردگار کی ساری نعمتوں کا بادشاہ بنا دیتا تھا، کمی کوئی نہیں رہنے دیتا تھا۔ ہم نے اپنے مال عارضی کو سمجھا کہ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے ہم نے نعمت جانا ہے۔ ہمیشہ کی نعمت ہوتی ہے، ختم ہو جانے والی کو نعمت نہیں کہا جاتا، فنا کہا جاتا ہے۔ خیروں و اب کا، باقی رہنے والی دولت کو نعمت کہا گیا ہے، اور جو ہمارے کام آتی ہے، خیر ہوتی ہے، اسے نعمت کہا گیا ہے۔ نہ یہ خیر ہے، نہ یہ اب کا ہے، یہ تو پانی سے بنی کوئی چیز ہے جیسے اللہ پروردگار نے ہماری عارضی ضرورت کے لیے بنایا ہے، زندہ کے لیے بنایا ہے، مردہ کے لیے تو کسی کام کاج کی نہیں ہوتی۔ مردہ کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کا بندہ، ماں باپ ہوتے ہیں کہ ماں باپ، بہن بھائی، ماموں چاچا اسے سنبھال لیتے ہیں، قبر میں دفن کر دیتے ہیں، اور اللہ کا بندہ اسے قبر کے عذاب سے، آخرت کی بربادی سے بچاتا ہے، اور اللہ پروردگار ان دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ جب یہ کچھ کر سکتا ہے کچھ نہیں کرتا، اور جب یہ کر کچھ نہیں سکتا تو لینے کے قابل نہیں رہتا، پاگل ہو گیا۔ اور جب تو کچھ کر سکتا ہے تب کر، اور جب تو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے تو لینے کے قابل ہو جا۔ نہ تو صدقہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہے، اور کر تو کچھ نہیں سکتا، اور نہ آپ صدقہ زکوٰۃ لینے کے قابل ہی ہے، مردہ ہو گیا۔ مردہ نہ ہونا، زندہ ہونے کی کوشش میں لگے رہنا۔ اسی لیے فرمایا کہ صدقہ زکوٰۃ اس کے لیے جائز ہے جو کر کچھ نہیں سکتا۔ جو کر کچھ سکتا ہے نا، وہ صدقہ زکوٰۃ نہ لے۔ یہ ذلت ہے، یہ خواری ہے، یہ ایسے ہی ہے جب جان جاتی ہو تو مردار اتنا کھا سکتا ہے جس سے جان بچتی ہو، بس ایسے ہی ہے یہ۔ کوئی کچھ کر سکتا ہے، سوال نہ پھر وہ کرے، جو وہ کر سکتا وہ کرے، اللہ اسے دے گا۔ دنیا میں ماں باپ اس کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں کہ وہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں نا۔ یہ کرنے کے قابل کس نے بنایا ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے بنایا ہوتا ہے۔ وہ آگے جب اولاد پیدا کرتے ہیں تو وہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، وہ کرنے کے قابل ہیں۔ دیکھیے اپنے اولاد کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، اپنی اولاد کو وہ صدقہ زکوٰۃ مال میں نہیں دے سکتے، اور اولاد بھی ماں باپ کو صدقہ زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ کوئی اللہ کی رضا بھی لینے والا ہے؟ جو اللہ کی رضا دینے والا وہ اس سے نہیں محبت کرتا؟ وہ کہتا ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم میں بیٹھیں گے، اہل و عیال کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن اسے محبت ابھی نہیں ہے۔ اگر عورت کو یا مرد کو
ابھی اولاد نہیں ہے تو ماں باپ اسے کیسے کہا جائے؟ یہ گواہی چھپانا تو نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنا تو ہے نا۔ اب کوئی سنے گا جب وہ کہے گا نہیں یہ ماں باپ نہیں ہے، اس نے تو گواہی نہیں چھپائی۔ کس کی گواہی نہیں چھپائی؟ میرے جھوٹ کی، آپ کے جھوٹ کی گواہی نہیں چھپائی، ورنہ ایک جھوٹا ہوتا دوسرا گونگا شیطان ہوتا۔ کیا یہ باتیں تعلیم میں نہیں آتی کہ ہم ان باتوں کو نہ جانیں؟ اپنے عمل کو تو بڑا جانا ہے کہ میں کیا میں؟ جب بکری چھری کے نیچے آ جاتی ہے تو میں کدھر جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی۔ کہ ایک دن ہماری میں جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ کہنے لگا اللہ، وہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات کی، بڑے آتے ہیں، ہم بھی بڑوں میں ہیں۔ دیکھا، لفظ تو ایک ہی ہے، ہم بھی بڑوں میں ہیں، ہم بوڑھے ہو گئے۔ کوئی سمجھتا ہے؟ یہ اس نے سمجھا ہے نا، کہنے والے نے جو کہا ہے وہ تو وہی ہے نا جو اس نے کہا۔ جب کوئی آ کر اسے یہ کہتا ہے کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، کہ تو نے یہ جو کہا ہے، تو کہنے والا جانتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے کہ میں نے سچ کہا ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، جب میرے اعضاء مجھے بتائیں گے کہ تو نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے، تو مجھے خود ہی پتہ ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں کیوں کسی سے پوچھنے جاؤں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بتائیے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا یا سچ بتایا تھا۔ اللہ فرمائے گا مہر لگا دوں گا اور تیرے اعضاء بتائیں گے۔ سورہ یاسین کا ذکر ہو رہا تھا نا، وہ یہی ہے۔ ہم اس وقت نہیں تھے، آج ہم میں ہو گئے ہیں۔ کب تک ہو جاؤ گے؟ دیکھنا، آج جو غافل ہو گیا ہے کل کو غافلوں میں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا لا تکن من الغافلین، غفلت نہ کرنا، یہ بربادی ہے۔ جو آج غافل ہو گیا ہے کل کو غافل ہوگا، غافلوں میں سے ہوگا۔ کیوں؟ آج جو اس نے گزارا ہے آنے والے دن میں وہ کل ہوگا، اور جو آج جس نے بیداری میں گزارا ہے آنے والا جو کل ہے وہ بیداری میں ہوگا۔ توبہ آج کی جاتی ہے، کل پہ توبہ نہیں ڈالی جاتی کہ کوئی کہے میں انشاءاللہ توبہ کر لوں گا۔ وہ شیطان لعین ہے، اسے نہیں پتا کہ توبہ ابھی کی جاتی ہے۔ جو توبہ کل پر ڈال دیتا ہے تو جو اس نے آج نافرمانی کی کل کو وہ نافرمانی نکلتی ہے۔ آج جو مردہ ہو گیا ہے کل کو وہ مردہ نکلے گا، کل کا تو حساب ہے۔ جو آج صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے نا، وہ صدقہ زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں ہے، اور جو کل کو کسی کا صدقہ زکوٰۃ ہو جاتا ہے نا، وہ خوش نصیب ہے کہ سچ بولتا ہے۔ کل کو صدقہ زکوٰۃ کسی کا ہو گیا ہے تو جس نے اس کو صدقہ زکوٰۃ دیا وہ ماں باپ ہے، جس نے اس کو صدقہ زکوٰۃ دیا وہ اللہ کا بندہ ہے، جس نے اس کو صدقہ زکوٰۃ دیا وہ اللہ کا نبی ہے، اور جس نے اس کو صدقہ زکوٰۃ دیا وہ اللہ خود ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اور یہ اللہ کے بندے ماں باپ صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ گواہیاں ہوتی ہیں کہ ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں اور ہم پہلی امتوں پر گواہ ہیں۔ کہیں ماں باپ کی گواہیاں ہیں، کہیں اللہ کے بندوں کی گواہیاں ہیں، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں ہیں، اور کہیں اللہ پروردگار کی گواہیاں ہیں۔ اور یار ان گواہیوں پر ایمان لانا یہ حقیقت ہے۔ ہم نے ایک ہی گواہی جانی ہے کہ میری گواہی دینے والا نعوذ باللہ منہا، وہ مجھے جب دیکھ کر گواہی دے گا تو پتہ نہیں کیا کہہ دے گا، پتہ نہیں مت ماری گئی ہے۔ ہم نہیں جانتے، اپنے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بدگمانیاں جہالت کے اندر کرتے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں، جہالت میں کرتے ہیں۔ ہم پہلی امتوں کے بارے میں کیا جھوٹی گواہیاں دے دیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا ہوگا تو ہم کہہ دیں گے نہیں، وہ بڑے اچھے تھے، بڑے پارسا تھے، بڑے متقی تھے،
اس طرح ہم نے ان کو بخشوانا ہے؟ کیا ہمارے اعضاء اس طرح کریں گے؟ ہمارے خلاف گواہیاں نہیں دیں گے؟ سیدھی سیدھی بات ہے کہ سیدھے ہم ہو جائیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے ہو جائیں. یہ بغیر صدقہ خیرات کے، بغیر صدقہ خیرات کے نظام نہیں چلتا. لیکن صدقہ زکوٰۃ میں جو چیز دینی چاہیے وہ نصاب کے مطابق دینی چاہیے. جب نصاب ادا ہو جائے تب صدقہ خیرات میں زیادتی کی جائے، کوئی کمی نہ کی جائے. کہ صدقہ زکوٰۃ جب نصاب کے مطابق دیا جاتا ہے تو جب زیادتی اور کمی نہیں کی جاتی، ادا ہو جاتا ہے. اگر کمی زیادتی کی جائے تو اگر کمی کی ہے تو ادا نہیں ہوتا، اور اگر زیادتی کی جائے تو وہ صدقہ خیرات نہیں ہے، ویسے ہی خیرات ہے. فرق ہے. تاکہ اسے حکم میں پہلے لایا جائے. جب کوئی 5 نمازیں ادا نہیں کرتا تو وہ نفل ادا کرے بھی تو کامیاب نہیں ہوتا، قبولیت نہیں پاتا. پہلے 5 نمازیں ادا ہونی ضروری ہیں. فرض ہو گیا ادا، اب پتہ ہو گیا، ڈیلنگ صحیح ہو گئی ہے، لینا دینا درست ہو گیا ہے. اب جب کوئی کرتا ہے تو اب یہ نیکی بنتی ہے. اس کے علاوہ تو دھوکہ ہی ہے کہ میں تو تجھ سے بڑی نیکیاں کرتا آیا اور اپنے آپ کو یہی سمجھتا رہا کہ میں یہ نیکی میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں. یہ میں نہیں جاتی. پہلے اپنے آپ کو سیدھا تو کر لے، ذبح تو کر جانور کو پہلے، اس کے بعد بوٹی بوٹی کر کے تقسیم کرنا. وہ پہلے ذبح نہیں وہ ہوا، یہ بڑا منصف آ گیا، ترازو رکھ کے بیٹھ گیا ہے کہ میں عدل کرنے ہیں. تو عدل نہیں کرنے آیا، تو کسی اپنی مفاد میں آیا ہے. تو جج بننے نہیں آیا، تو کمائی کرنے آیا ہے. جب تو فیصلے کے لیے وقت نکالتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اس کی تجھے بھاری قیمت دی جاتی ہے. اور جب تو فیصلہ بدلتا ہے تو اس کی قیمت جب تو لیتا ہے تو اونڈے منہ جہنم میں جاتا ہے. پہلے صدقہ زکوٰۃ تو ہو لے، پہلے صدقہ زکوٰۃ خیرات تو ہو لے. پہلے ماں باپ کو تو مان لے کہ وہ مجھے صدقہ زکوٰۃ دینے والا ہے، مجھے صدقہ زکوٰۃ کرنے والا. اللہ کے بندے کو تو مان لے وہ مجھے صدقہ زکوٰۃ کرنے والا ہے. اور جن سے سارا صدقہ زکوٰۃ لیا ان کو تو مانتا نہیں. اب وہ وہاں ظاہری عمل کر نہیں سکتے اور وہاں تو اپنے عمل کو بھیج رہا ہے کہ میرا مال میں نے کمایا ہے. دیگیں پکاتا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے. اور اگر تجھے اتنا ہی پتہ ہوتا تو مسکینوں کو ہی کھانا کھلاتا، ادھر امیروں کو بھی بلاتا ہے اور امیروں کو بھی صدقے خیرات میں جو تو نے مال اللہ کی راہ میں دیا وہ ان کو بھی کھلا کے ان کو بھی دے رہا. یہ کیسے ہوگا؟ بتانے والا تو یہ بتاتا ہے کہ تو نے ہدیے میں بھی یہ کیا ہوا ہے، صدقے زکوٰۃ میں بھی کیا ہوا ہے. جب مربی، جب تربیت دینے والا، جب وکیل یا تربیت کرنے والا یتیم کی تربیت کرتا ہے، یتیم کے مال کا جو وارث وہ بنتا ہے وقتی طور پر، وہ جب یتیم مسکین کے لیے پکاتا ہے نا اتنا ہی پکاتا ہے جتنا مسکین فقیر جو اس کی تربیت میں اولاد ابھی ناسمجھ ہوتی ہے اسے کھلانا ہوتا ہے. زیادہ نہیں پکاتا، پکایا اتنا ہی ہوتا ہے. اگر کبھی کچھ زیادہ پک جاتا ہے تو پھر وہ ضائع نہیں ہونے دیتا، ضائع نہیں ہونے دیتا. ادھر وہ حال ہی کوئی نہیں ہے، ادھر حال ہی کوئی نہیں ہے. اب مسکینوں فقیروں کے لیے میت کا کھانا ہوتا ہے. اب جب وہ بلاتا ہے تو کوئی دوست نہیں چھوڑنا چاہتا کہ اس نے بھی اس کی امی کے انتقال پر اسے بلایا تھا. تو یہ صرف اس بات پر جاتا ہے اور بھائی نہیں یہ بات نہیں ہے، مومن بھائی کے لیے تعزیت ہے، یہ جانا چاہیے. اگر کوئی شرعی عذر ہو جائے تو تعزیت کرنی چاہیے. باتیں بڑی ہیں، سینہ جلتا ہے لیکن اوپر گوشت، سینہ جلتا ہے، آگ ہوتی ہے، اوپر پانی ہوتا ہے، ابل ابل کے آبی بخارات بن کے اڑ جاتا ہے. یہ زندگی ایسے ضائع جا رہی ہے. پتہ ہی نہیں کیوں، پتہ نہیں، پتہ لیا ہی نہیں. پتہ لیتا تو پتہ ہوتا ہے نا.
اسی طرح یہ پروگرام مستورات کا ہوتا ہے، یہ پروگرام جگہ جگہ دوست بیچارے کرتے ہیں، اللہ انہیں اجر دے گا، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں یہ ہے کہ آپ آئیں گے تو پھر اللہ راضی ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ایسے راضی ہوتا ہے، یہ اللہ کی رضا کا طریقہ ہے۔ جب تک ماں باپ خوش نہ ہوں اولاد کامیاب نہیں ہوتی، جب تک اللہ کا بندہ خوش نہ ہو کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی احسان بجا فرما رہے ہوں اور کوئی ان کا احسان نہ لے ناکام رہتا ہے۔ یہ باتیں ہیں، اس لیے ایسے کبھی نہ کرو۔ جدھر کہیں بھی ہو اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو جمعہ اپنے سائیں جی کے ساتھ پڑھا کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ پڑھا کرو، نمازیں اپنے امام کے پیچھے ادا کیا کرو۔ امام بہت سارے ہیں، ماں باپ، سائیں جی، اللہ کا نبی، اللہ ہمیں ایک ہی ملا ہوا ہے۔ ان باتوں کو جانو، اور جن کا شکریہ ادا کرنا ہے ان کا تو شکریہ ادا نہیں ہوتا، اور جن کے شکریہ کا حکم عام عمومی ہے، ہر ایک کے لیے وہ شکریہ بنتا ہے، اس کے لیے سارا کچھ ہی ہے۔ پتہ نہیں ہے سارا کچھ کس کے لیے، کسی ایک کے لیے بھی نہیں ہے۔ سچی بات میں عرض کرتا ہوں، کسی ایک کے لیے بھی نہیں، ان کے لیے کیسے ہو جائے گا؟ جو 5 وقت کی نمازیں ادا نہیں کی، یہ نفل جو ہیں اللہ کے لیے کیسے ہو جائیں گے؟ ایک حکم شیطان نے چھوڑا تھا۔ اس لیے وابستگی شکر گزاری میں ہونی چاہیے، کفر گزاری میں مزہ نہیں آتا۔ آج ماں باپ ظاہری عمل کرنے کے قابل نہیں ہیں تو آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ آج سائیں جی تم میں بیٹھ کر تعلیم اور علم کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہو کر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کے ساتھ ہو کر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَاتَّبِعُونِی میں اللہ ہمیں محب اپنا آپ بھی دے رہا ہے اور محبت بھی دے رہا ہے۔ کیا یہ سچی باتیں نہیں ہیں کہ نہیں کوئی آپ کو باتیں سنائے؟ چاس نہیں آیا، ہم نے چاس لے کر کیا کرنا؟ چاس آنے کے بعد رہ ہی کچھ نہیں جاتا، رہ ہی کچھ نہیں جاتا۔ اور جس نے اپنے چاس کو روکا ہے، جوش کو روکا ہے، ہوش میں رہا ہے، صحت مند ماں باپ ہوا ہے، اللہ کا کامل بندہ ہوا ہے، نبی رسول اللہ کا محبوب ہو گیا، وما توفیقی الا باللہ۔